میرے دو سوالات ہیں بہت بنیادی نوعیت کے. پہلا سوال حسن بھائی آپ سے، اور دوسرا سوال میں چاہوں گا کہ مطلب بھائی آپ بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کا جواب دو پسند ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ہر انسان کی زندگی میں ایکسٹینشن کرائسس آتے ہیں، وہ ٹروتھ سیکنگ کی طرف جاتا ہے. اب اگر اس ٹائم پر ٹروتھ سیکنگ کی طرف جاتا ہے اور اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی بھی مذہب کو سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اپارٹ فرام اسلام، وہ اسلام کو نہیں مانتا اور کسی اور مذہب پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کو کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی یا اس کو بخشش کا سامان اس کا کچھ ہو جائے گا، تو جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ میں یہ بتا غیر اسلام دین وہ خلاف ہے دین الفاصلی، اس کی طرف کیا توجیہ کریں؟ یہ بات میں نے اپنی بک میں بھی لکھی ہے، پڑھی ہو تو. جی حسن بھائی. جی حمزہ بھائی کی بک کی پروموشن بھی ساتھ ساتھ جاری ضروری ہے. دیکھیے دنیا میں نا جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بھی مذہب اپنا لیتا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں دو ہی مذاہب ہیں، یعنی مذہب کوئی بہت سارے نہیں ہے، دو نوعیتوں کے مذاہب ہیں. ایک ہے الہامی مذہب، وہ ایک ہی ہے شروع سے، لوگوں نے اس کو نام دے دیا مسیحیت کا، یہودیت کا، وہ اسلام ہے. پہلے دن سے آج تک آدم علیہ السلام جو ہدایت لے کر آئے اور قیامت تک اللہ کی ہدایت کہلائے گی، وہ ایک مذہب ہے اسلام. اس کے مقابلے میں ایک دوسری نوعیت ہے مذاہب کی، اس کو کہا جاتا ہے مسٹیکل ریلیجنز، وہ ریلیجن جو انسان نے خود دریافت کیے ہیں یا خود بنائے ہیں. یہ دو نوعیت کے مذہب ہیں. اس کے بعد تیسری کیٹیگری لا مذہبیت کی آتی ہے، یہ چیز کی آتی ہے کہ جو مذاہب کو مانتے ہی نہیں. اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اسلام کے نقطہ نظر کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے اور وہ میرے پاس آتا ہے، تو آنے کے بعد اگر وہ مجھ سے مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو میں اس سے صرف ایک سوال کروں گا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مذہب اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس روئے زمین پر خدا کا ورڈکٹ کیا ہے. تو میں اس سے پوچھوں گا جو خدا کا ورڈکٹ تمہارے پاس موجود ہے اس کا سورس کیا ہے، وہ کیسے تم تک پہنچا ہے. اگر وہ مجھے یہ اطمینان دلا دیتا ہے کہ یہ خدا کا ورڈکٹ ہے اور یہ اس کا سورس ہے، تو میں دوسرا کام یہ کروں گا کہ جو کانٹینٹ وہ مجھے بتا رہا ہے خدا کے نام پہ، اس کا مطالعہ کروں گا. یہی دعویٰ میں اپنی کتاب کے بارے میں اس کو پیش کروں گا اور یہی دعویٰ اس سے مطالبہ کر کے اس کی کتاب کے بارے میں جانوں گا. ابھی تو اس کی بحث نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس نے ایک مذہب اختیار کر لیا، وہ الگ سوال ہے. اگر وہ نامذہبیت کی طرف جاتا ہے اس کو الگ سے لیتے ہیں، یعنی اس وقت آپ نے کسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے. وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم بھی ایک چیز کو بطور مذہب اختیار کرتے ہیں، اس کو الگ سے زیر بحث لاتے ہیں. میں جس معنی میں مذہب کو بیان کر رہا ہوں اور جس سوال کو آپ نے پوچھا وہ یہ کہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے، تو ایتھیزم ایک کوڈ آف لائف ہے، یقینی طور پہ پورا کا پورا نظریہ حیات ہے. اور وہ لوگ اس کو کیا مذہب کہہ کے پیش کرتے ہیں، یہ الگ سوال ہے، اس کو الگ سے ذریعے. علم کے معاملے میں ہم نے اپنے استاد سے یہ بات سیکھی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علم ہمیشہ ترتیب سکھاتا ہے چیزوں کو سمجھنے. انسانی ذہن بڑے خیالات پیدا ہوتے ہیں، پورا کا پورا طوفان موجزن ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اگر حقیقی علم حاصل کرنا ہے تو اسٹیپس میں ترتیب سے چیزوں کو سمجھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کا کانٹینٹ ہے، یہ کانٹینٹ اپنے بارے میں کوئی دعوے کرتا ہے. اگر تمہارا مذہب یہی دعوے کرتا ہے تو آگے مجھے بتاؤ. یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کہ میں اس کو تفصیل سے یہاں پر بتاؤں، آپ جاننا چاہیں گے تو الگ سے سوال میں بتا دوں گا. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے مذہب پہ قائم ہوں، میں تو ہندو ہوں، میں تو بدھسٹ ہوں، میں تو وشنو مت کا ماننے والا ہوں. اب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کچھ سوالات کریں گے. نیت اچھی ہو اس کے باوجود سوالات ختم نہیں ہوتے، یعنی اچھی نیت کا ارادہ کر کے آپ کسی شخص کو قتل کرنے چلے جائیں، سوال تو پھر بھی لوگ آپ سے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے یہ جو کچھ تم میرے نام پر مانتے رہے. اس کو قرآن مجید میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آ کے مجھے یہ عذر پیش کریں گے کہ جی ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم غور سے سنتے اور عقل سے کام دیتے تو کبھی اس طرف نہ جاتے. تو نیت اچھی ہو، اس سے کبھی بھی آپ کو یہ عذر نہیں مل جاتا کہ اللہ کیا آپ کے تمام جرائم معاف ہو جائیں گے. تو اگر آپ اسلام کا جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں تو یہ جرم ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں
یہ جرم قابل تسلیم نہیں ہے. اسی کو آیت میں اللہ نے بیان کیا جو آپ نے پڑھی کہ قیامت کے دن بطور دین آپ اللہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ کا دین تو حکومت کی تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں قابل قبول ہوگا، جو میں نے دین بھیجا تھا وہ صرف اسلام.